السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوت شدہ انسان کو ایصال ثواب پہنچانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئیں، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آگے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ اتنے پیسے نہیں ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دو۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کرو۔ ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو۔ قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے۔ کبھی زندگی میں کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی کہ جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے۔ اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کر چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس، کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا، اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے۔ جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا، اس کے لیے اللہ ذوالجلال لباس کا بندوبست فرمائیں گے۔ جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابھی والد گرامی، صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ کو راحت کب ملے گی؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ جنت کی خوشی اسے عطا فرمائیں گے۔ جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے، اللہ کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے۔ جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے، جس کو دیکھ کر ہر بندہ رشک کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے، اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے۔ جو بھی آپ کے پاس آئے، کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے۔ السلام علیکم، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ ہے وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھیں۔ یہ مسکراہٹیں تھیں اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا،
امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ، اور یہ حدیث جب سامنے آئی کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 کنووں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم۔ معزز ناظرین کرام، مسلم 1630 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ترکے میں مال موجود ہے لیکن کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں کی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ مٹ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح مسلم 1004 میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ ضرور کرتی، تو کیا مجھے اس میں سے ثواب ملے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ معزز ناظرین کرام، صدقہ کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے زندہ ہو یا مردہ سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا سے بھی مسلمانوں کا اس پر بھی اجماع ہے۔ زندہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صدقہ سے مستفید ہوگا، چاہے وہ اپنی طرف سے کرے یا کسی کی طرف سے کرے۔ اسی طرح دعا کرنے سے بھی فائدہ ہوگا، چنانچہ جو شخص اپنے والدین کے لیے ان کی زندگی میں دعا کرے تو دعا سے اس کے والدین کو فائدہ ہوگا، اسی طرح ان کی طرف سے ان کی زندگی میں صدقہ کرنا بھی مفید ہوگا۔ اسی طرح اگر والدین نہایت بوڑھے ہو چکے ہیں یا اتنے بیمار ہیں کہ ان کی شفا یابی کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے حج کرنا بھی ان کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فریضہ حج میرے والد پر انتہائی بڑھاپے کی حالت میں فرض ہو چکا ہے لیکن وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے تم حج کرو۔ ایک اور واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول میرے والد بہت بوڑھا ہے، حج نہیں کر سکتا اور نہ سفر کی مشقت برداشت کر سکتا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت شدگان یا انتہائی بوڑھے عاجز افراد کی طرف سے حج کرنا جائز ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ سنن ابی داؤد۔ حدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں
اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو ان کی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجئے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔